ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کا اعترافی بیان جاری کیا گیا ہے اور آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے جس میں اس نے اپنے کارناموں کا اعتراف کیا ہے۔ تو جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کا اعترافی بیان جاری کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ یہ بیان جاری کیا جا رہا ہے اور اس میں اس نے اپنے کارناموں کا اعتراف بھی کیا ہے۔ جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے جو وارداتیں کی اور جیسے جیسے منصوبہ بندیاں کی، جو نیٹ ورکس ہیں، اس کے حوالے سے بھی انکشافات کیے ہیں۔ جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کا اعترافی بیان جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ بیان آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ یہ بیان اہم گردانا جا رہا ہے کیونکہ اس سے جو دہشت گردوں کا نیٹ ورک ہے اس کو مزید بے نقاب کرنے میں اور اس کی کڑیاں ملانے میں اہم پیش رفت ہوگی، مزید کارروائیاں کی جائیں گی۔ آپریشن رد الفساد یوں بھی ملک بھر میں جاری ہے اور دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں یہ ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کا اعترافی بیان جاری کر دیا گیا ہے اور یہ بیان آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے معاملات سے متعلق یہ بیان ہے اور خاص طور پر جماعت الاحرار جو کہ حالیہ جو وارداتیں ہوئی ہیں، جو بم دھماکے ہوئے ہیں، اس کی ذمہ داری بھی قبول کر چکی ہے مختلف موقعوں پر، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ بڑے بڑے بم دھماکے جس میں بھاری جانی نقصان ہوا ہے ان کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ تحریک طالبان کو تو اب کافی حد تک شکست دی جا چکی ہے، لیکن جماعت الاحرار جو کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر سرگرم ہے، وہاں سے یہ آپریٹ کر رہی ہے اور ان کے جو لوگ ہیں، کارندے ہیں، وہ پاکستان میں آ کر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جو مختلف پچھلے دنوں میں دھماکے ہوئے جن میں لاہور اور 7 شریف کا دھماکہ بھی شامل ہے، ان کی ذمہ داری کالعدم جماعت الاحرار نے قبول کی تھی اور اس کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کو پکڑا گیا، اس کا اعترافی بیان جاری کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے، اور دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے حوالے سے اس نے اہم انکشافات کیے ہیں، خاص طور پر جس طرح سے منصوبہ بندی کی گئی ہے اس حوالے سے بھی اس نے یہ بھی کہا کہ طالبان نے نوجوانوں کو اسلام کے نام پر گمراہ کیا، لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ بھرتی کیا، خصوصاً نوجوان طبقہ جو نعرہ لگاتے تھے، یہ لوگ ان پر خود بھی پورا نہیں اترتے تھے۔ چند مخصوص ٹولہ جو امراء بنے بیٹھے ہیں، لوگوں سے، بے گناہ مسلمانوں سے بتے لیتے ہیں، ان کا قتل عام کرتے ہیں، پبلک مقامات پر دھماکے کرتے ہیں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی ترجمان بھی رہا ہوں، جماعت الاحرار کا ترجمان بھی رہا ہوں۔ ان 9 سالوں میں نے ٹی ٹی پی کے اندر بہت سے چیزوں کو دیکھا۔ انہوں نے اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ بھرتی کیا، خصوصاً نوجوان طبقہ جو نعرہ لگاتے تھے، یہ لوگ ان پر خود بھی پورا نہیں اترتے تھے۔ چند مخصوص ٹولہ جو امراء بنے بیٹھے ہیں، لوگوں سے، بے گناہ مسلمانوں سے بتے لیتے ہیں، ان کا قتل عام کرتے ہیں، پبلک مقامات پر دھماکے کرتے ہیں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی پر حملے کرتے ہیں۔ تو اسلام تو ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ جب قبائلی علاقوں میں آپریشن شروع ہوئے تو ان لوگوں کے اندر قیادت کی جو دوڑ تھی وہ اور بھی تیز ہو گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ تنظیم کا لیڈر بنے۔ حکیم اللہ کے ہلاکت کے بعد نئے امیر کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر ایک انتخابات کی طرح ایک انتخابی مہم چلایا گیا۔ اس دوڑ میں عمر خالد خراسانی، خان سعید سرجنا، مولوی فضل اللہ، یہ سارے لوگ شامل تھے اور ہر کوئی اقتدار حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ تو پھر شورا میں فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے اور اس قرآن اندازی کے ذریعے مولانا فضل اللہ امیر مقرر ہوئے۔ ایسی تنظیموں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں جس کا امیر قرآن اندازی کے ذریعے سے منتخب ہو، اور پھر امیر بھی ایک ایسے شخص کو بنایا گیا جن کا کردار ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد کی بیٹی کے ساتھ زبردستی شادی کی اور ان کو لے گئے۔ تو ایسے شخصیات، ایسے لوگ اسلام کی خدمت نہ کر سکتے ہیں اور نہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا تو ہم سب افغانستان چلے گئے۔ پھر میں نے وہاں دیکھا کہ افغانستان میں ان لوگوں کے انڈیس اور را کے ساتھ تعلقات بڑھے، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو مالی معاونت فراہم کی اور ان کو اہداف بھی دیے اور انہوں نے ان سے ہر کارروائی کی قیمت وصول کی۔ اور جب جو فائٹرز تھے جو ان کو پاک فوج کے سامنے یعنی لڑنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود یہ لوگ محفوظ ٹھکانوں میں چلے گئے۔
جب NDS اور راس سے مدد لینی شروع کی تو میں نے عمر خالد خراسانی سے کہا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو ہم یعنی کفار کی مدد کر رہے ہیں، اپنے ملک میں کارروائیاں کر کے اپنے لوگوں کو ان کے پیسوں سے ان کی یعنی یہ تو ایک قسم کی ان کی خدمت ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں تخریب کاری پہ لانے کے لیے اگر مجھے اسرائیل بھی مجھے مدد دے گی تو میں ان سے مدد لے لوں گا۔ تو اس سے میں سمجھ گیا تھا خاص ایجنڈے کے تحت اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان تنظیموں نے افغانستان کے اندر کمیٹیاں بنائی ہوئی ہے جو NDS اور اس کے تھرو را سے روابط رکھتے ہیں۔ NDS نے باقاعدہ ان کو تذکرے دیے تھے تاکہ یہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے۔ یہ تذکرہ افغانستان کی نیشنلٹی جس طرح پاکستان میں شناختی کارڈ ہوتا ہے اس طرح یہ تذکرہ افغانستان میں ID کارڈ کے طور پر چلتا ہے، اور یہ لوگ اگر یہ نہ ہو تو ان لوگوں کے لیے کسی کے لیے بھی افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے موو کرنا مشکل کام ہے۔ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے تھے تو اس کے لیے باقاعدہ NDS اور افغان فورسز سے رابطہ ہوتا تھا، وہ ان کو راستہ فراہم کرتے تھے اور ان کی مرضی سے یہ موومنٹ ہوتی تھی۔ پاکستان میں آنے کے لیے بھی پاک فوج کے حالیہ آپریشنز کے بعد خصوصاً افغانستان کے پرچا اور لالپورہ کے علاقے میں جماعت الاحرار کے جو کیمپس تباہ ہوئے اس میں سے کچھ کمانڈرز بھی مارے گئے، وہ علاقہ ان کو چھوڑنا پڑا جو ان کا گڑھ تھا، جو ان کا مرکز تھا۔ تو وہ اس کے بعد جماعت کے اندر کمانڈرز میں بھی اور نچلے طبقے کے جو جنگجو ہے اس میں بھی ایک خاص قسم کی مایوسی پھیلی ہوئی ہے۔ جو وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، جو وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب بس کرو، امن کا راستہ اختیار کرو اور پرامن زندگی میں واپس آ جاؤ۔ آپریشنز کے بعد جب میڈیا میں ان لوگوں کو کوریج ملنا کم ہو گئی تو ان لوگوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لے کر ان کم عمر اور معصوم نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ان کو ورغلایا، اسلام کے نام پر اسلام کی غلط تشریح کر کے ایسے پیغامات سوشل میڈیا پر شیئر کیے اور ایسے پروپیگنڈا پھیلایا کہ آسانی سے یہ نوجوان ان کے جال میں پھنستے چلے گئے۔ ان نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جو ان لوگوں کے غلط پروپیگنڈے میں اس میں قطعی طور پر نہ آئے۔ یہ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے غیروں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ یہ تمام مذکورہ وجوہات تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا اور میں نے خود کو رضاکارانہ طور پر۔ تو جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کا اعترافی بیان آپ نے سنا جس میں اس نے انکشافات کیے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ کالعدم تنظیمیں بھتہ لیتی ہیں، عوام کا قتل عام کرتی ہیں۔ ساتھ ہی اس نے بتایا کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا تو افغانستان چلے گئے تھے، کالعدم تنظیموں نے را اور NDS سے مالی مدد بھی حاصل کی ہے، ہر کارروائی کا معاوضہ وصول کیا جاتا تھا۔ احسان اللہ احسان نے اپنے بارے میں بھی بتایا کہ اس کا اصل نام لیاقت علی ہے اور وہ کالج کا طالب علم رہا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے اس نے اس جماعت میں پہلے تحریک طالبان میں شمولیت اختیار کی اور پھر اس کے بعد دیگر جماعتوں کا حصہ بنا۔ اس کے یہ انکشافات کتنے اہم ہیں بات کریں گے۔ حسن عسکری صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن عسکری صاحب، یوں تو اس نے جو باتیں کہی ہیں وہ سب کو یہاں پہ معلوم ہے کہ اسلام کے نام پر پروپیگنڈا کر کے نوجوانوں کو اس طرف ورغلایا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، اور یہ بھی شک پہلے سے ہی تھا کہ کالعدم تنظیمیں را اور NDS سے مالی مدد بھی حاصل کرتی ہیں۔ لیکن احسان اللہ احسان کا یہ ویڈیو بیان اس سارے تناظر میں کتنا اہم ہے کہ جب ایک ایسا شخص جو خود ان سے وابستہ رہا ہے، منسلک رہا ہے، وہ اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے؟ حسن عسکری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حسن عسکری صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ان سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ احسان اللہ احسان کے ویڈیو بیان کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جس نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں تخریب کاری کے لیے اسرائیل کا اسلحہ بھی استعمال ہوتا رہا ہے، اور جتنے بھی پاکستان مخالف ملک ہیں، دشمن ممالک ہیں، وہ اس سلسلے میں ان لوگوں کی ہیلپ کرتے رہے ہیں فائنینشلی بھی، اور جس طرح سے بھی ممکن ہوتا رہا۔ اور احسان اللہ احسان نے ان تمام باتوں کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بتایا کہ کس طرح سے وہ اس تنظیم کا حصہ بنا
اور اس سلسلے میں اس نے کیا کام انجام دیے ہیں. اس نے یہ بھی بتایا کہ پہلے میڈیا کے ذریعے یہ سارا کام کیا جاتا رہا لیکن بعد میں پھر سوشل میڈیا کو ذریعہ بنایا گیا. حسن عسکری صاحب سے رابطہ بحال ہو گیا, ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. حسن عسکری صاحب, جو انکشافات احسان اللہ احسان نے کیے ہیں وہ ایسے کوئی بڑے انکشافات اس لیے نہیں ہیں کہ یہ سب چیزیں تقریباً لوگوں کو معلوم ہیں کہ کس طرح سے اسلام کا نام غلط طور پر استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اب اس بات کا اعتراف خود وہ شخص کر رہا ہے جو منسلک رہا ہے ان تنظیموں سے. کتنا اہم ہے اس کا یہ ویڈیو بیان؟ دیکھیے, اس کے بیان کی اہمیت اس لیے بن جاتی ہے کہ بہت سی باتیں جو ہمیں پتا تھیں وہ کنفرم ہوتی ہیں, کیونکہ اس کے سلسلے میں انکار کر دیا جاتا تھا. مثلا جب یہ کہا جاتا تھا کہ ہندوستان اور افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ تحریک طالبان کے مختلف گروپس کی مدد کرتی ہیں کہ پاکستان میں جا کے گڑبڑ کریں, تو دونوں یہ ممالک انکار کر دیتے تھے اور پاکستان کے پاس کوئی ایسا ثبوت کوئی نہیں تھا, صرف انفارمیشن تھی. اب یہ ایک سالڈ ثبوت ملتا ہے. اس کے 3 چیزیں ہمیں نمایاں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت سے جو دہشت گردی کے واقعات تھے ان کے لنکس اب ہمیں زیادہ واضح طور پر ملتے نظر آتے ہیں, اور دوسرا اس کی اہمیت یہی ہے کہ جو انڈیا کا رول ہے نیگیٹو اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا رول ہے وہ واضح طور پر سامنے آتا ہے. اور پھر یہی بات جو ہمیں پتا تھی کہ یہ اسلام کے نام پہ اقتدار کی جنگ اور ذاتی انا کی جنگ تھی, وہ باتیں کنفرم ہوتی ہیں. پھر یہ ہے کہ کچھ انفارمیشن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو ملے گی جس سے کہ وہ تحریک طالبان کے جو پاکستان کے اندر افیلیٹڈ گروپس ہیں, جو ان کے نیٹ ورکس ہیں, ان کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے اس کی سہولت حاصل ہوگی. یہ ٹھیک ہے کہ یہ دہشت گردی کا حصہ رہا ہے یہ شخص احسان اللہ احسان, لیکن یہ ہے کہ اگر اب واقعی یہ بدل گیا ہے اور پاکستان کی مدد کر سکتا ہے تو اس سے کی انفارمیشن سے فائدہ اٹھانا چاہیے. حسن عسکری صاحب, اس طرح کی جو چیزیں ہیں اب ثبوت پاکستان کو مل رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے ہم عالمی پلیٹ فارمز پر جا کر انڈیا کے خلاف اور خاص طور پر را اور این ڈی ایس کے خلاف اپنے یہ شواہد جو ہیں یہ ثبوت جمع کرا سکتے ہیں, اپنا اسٹرانگ کر سکتے ہیں کیس کو؟ دیکھیے, اس کے لیے یہ ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے آپ کو جو بڑے ممالک ہیں جن کے ان علاقے میں مفادات ہیں ان کو یہ دینی پڑے گی. یہ ٹھیک ہے کہ انڈیا اور افغانستان اس سے انکار کر دیں گے, وہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بات کبھی نہ مانو, جو ہندوستان بھی نہیں آفیشلی مانے گا, افغانستان بھی نہیں مانے گا. لیکن یہ ایشوز جو ہیں افغانستان کے ساتھ بھی ریز کرنے ضروری ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی ریز کرنے, اور بڑے ممالک کے ساتھ اسی طرح بتدریج جو ہے رائے عامہ جو ریاستی سطح پر بڑے ملکوں کی ہوتی ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں. تو اس انفارمیشن کا ضرور ڈپلومیسی میں فائدہ اٹھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا حسن عسکری صاحب.